عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم نے نواب محسن الملک کا خاکہ پڑھا تھا، جسے لکھا ہے مولوی عبدالحق نے۔ آج ہم ابتدائی 2 اقتباسات کی تشریح مع سیاق و سباق کریں گے۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ سیاق و سباق: تشریح طلب عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے، اس لیے اس کا سیاق نہیں ہوگا۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ دیگر لوگوں کے برعکس ان کا خطاب ان پر خوب جچتا تھا، کیونکہ ان میں پارس پتھر کی سی خصوصیت تھی۔ پارس پتھر ایک ایسا پتھر ہے جس سے اگر کوئی معمولی سی دھات بھی ٹکرا جائے، چھو جائے تو وہ بھی کندن ہو جاتا ہے۔ وہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر لوگوں کو راہ سے ہٹانے کا فن جانتے تھے۔ نواب صاحب نے حیدرآباد کے لیے نمایاں کام کیے اور بہت نام کمایا۔ ان کی رخصت کے وقت ہزاروں لوگ زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کا انداز گفتگو بہت عمدہ تھا، اس لیے اپنی باتوں سے لوگوں کو مسحور کر لیتے تھے۔ مردم شناسی میں کمال رکھتے تھے اور دوسروں سے کام لینے کا بھی خوب ڈھنگ آتا تھا۔ سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تشریح: مولوی عبدالحق اردو ادب کے صاحب طرز انشا پرداز، ماہر لسانیات، محقق اور نقاد تھے۔ اردو زبان کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ نواب محسن الملک، جن کا اصل نام نواب سید مہدی علی خان تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات اور خوبیاں ودیعت کی تھیں۔ بڑے وجیح، پروقار اور دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ شکل و صورت سے روب داب چھلکتا تھا۔ اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے اور بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو کرنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ نواب محسن الملک بڑے فیاض اور سخی تھے۔ یہ خداداد صلاحیتیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں، جن سے ہر کوئی واقف تھا۔ نہ صرف قریبی دوست، احباب، رشتہ دار اور رفقائے کار، بلکہ ایک عام ناواقف آدمی جس کی راستے میں سے گزرتے ہوئے اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی تو وہ بھی ان کی خوبیوں سے واقف ہو جاتا تھا اور چند لمحوں کی گفتگو سے ان کی صفات کا ہمیشہ معترف رہتا تھا۔ ان کی گفتگو سے ان کے اخلاق اور دیگر خوبیوں کا ہمیشہ معترف رہتا تھا۔ افلاطون کا قول ہے کہ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے خود کو کمتر سمجھے۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ بچوں کے نام اندازے سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ والدین اپنے اور رشتہ دار و احباب کے تجویز کردہ معروف ناموں میں سے کسی نام کو منتخب کر لیتے ہیں۔ انتخاب کرتے وقت نام کی معنوی خوبیوں پر ہرگز غور و خوض نہیں کیا جاتا۔ جس نام پر ذہن اور دل مطمئن ہو جاتا ہے رکھ لیتے ہیں، اور نہ ہی اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ بچے کا جو نام رکھا جا رہا ہے اس نام کی صفات اس میں ہیں کہ نہیں، اور نہ ہی والدین نام کی معنوی خوبیوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جبکہ والدین بھی اس حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر نام کی خوبیوں کے مطابق کارنامے سر انجام دے گا۔ اکثر اوقات حکومت کی طرف سے بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے
کہ جب کسی شخص کو سرکاری خطاب عطا کیا جاتا ہے تو اس بات کا قطعاً خیال نہیں کیا جاتا کہ خطاب کی معنوی خوبیاں اس شخص کے کردار اور شخصیت میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے کہ جس شخص کو وہ خطاب عطا کر رہی ہے اس کے مطابق اس کے کارنامے، خدمات اور شخصیت ہے بھی کہ نہیں۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت اسی شخص کو خطاب عطا کرتی ہے جو غلط کاموں کی تکمیل میں معاونت کرے، خوشامد اور جی حضوریوں میں پیش رہے، لیکن محسن الملک کی ذاتی لیاقت اور خوبیاں بے لوث ملی اور قومی خدمات کے پیش نظر ان کا خطاب محسن الملک بے حد مناسب اور موزوں ثابت ہوا۔ ان کا خطاب واقعی ان کے حسب حال تھا، کیونکہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دیں اور ملک و قوم کے بڑے معاون و مددگار رہے۔ انہوں نے اپنی ملی و قومی خدمات سر انجام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی محسن الملک یعنی ملک کے محسن اور خیرخواہ ہیں۔ مولوی عبدالحق نے محسن الملک کو پارس پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اگر یہ معمولی دھاتوں کو چھو جائے تو وہ خالص سونا بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے محسن الملک بھی خوش قسمت تھے کہ ان میں پارس پتھر کی سی خاصیت تھی کہ ان سے ایک بار بھی جو ملاقات کر لیتا وہ خالص سونے کی مانند بن جاتا، جس میں ذرہ بھر بھی ملاوٹ اور کھوٹ نہیں ہوتا۔ محسن الملک کے حسن عمل اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اپنی ذات میں بہتر تبدیلی محسوس کرتے تھے، اور یہ محسن الملک کی سیرت اور کردار کا خوبصورت پہلو تھا۔ بقول بل والٹن، اپنا بنانے کے لیے خوش اخلاقی کا سہارا لو۔ اگلا پیراگراف، سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ سیاق و سباق، تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بیان کرتے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن الملک کو دل و دماغ کی تمام تر خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں کا حسین مرقع تھے۔ ان خوبیوں سے دوسرے بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف نے نواب صاحب کے مختلف اوصاف حمیدہ کو اجاگر کیا ہے۔ ان کی ایک اعلیٰ خوبی حسن انتظام تھی۔ آپ سر سید کے مصاحب خاص تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے سیکریٹری رہے۔ آپ کے دور میں یونیورسٹی نے بہت ترقی کی۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف سیاسی مصلحتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات حکومت وقت کو مجبور کرتی ہیں کہ جو چیزیں یا لغزشیں راہ میں حائل ہیں یا رکاوٹ بنتی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے یا انہیں کچل دیا جائے۔ اس سے متعلق مولانا بھاشانی کا ایک قول ہے کہ سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے۔ جو شخص بھی ان اصولوں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے اسے ان اصولوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں سیاست اور منافقت میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ مصلحت پسندی اور منافقت آج کل مترادف بن چکے ہیں۔ حالانکہ جو شخص عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے اسے اپنی حکومت کا ڈر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب ہرقل روم کے کارندے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو آپ کو زمین پر لیٹا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، مگر اس انداز میں بھی ایک عظمت و سطوت اور روب و دبدبہ تھا۔ آپ نے اس موقع پر وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں: اے عمر، تو نے عدل کیا، چین پایا اور سکون سے سو گیا۔ مگر اب وہ دور اور ایثار و اخوت نہیں رہا۔
جہاں ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہ شاید مصلحت پسندی ہے جو انسان کو اپنا اقتدار بچانے کی طرف اکساتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر رشتے میں ملاوٹ ہے اور ہر چاہت میں منافقت ہے۔ نواب صاحب کو بھی بعض اوقات اسی مصلحت پسندی کا سہارا لینا پڑتا، مگر اس انداز سے کہ دوسروں نے انہیں بد دعائیں نہ دیں اور نہ ہی ان کے انتظامی امور میں روڑے اٹکائے۔ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لہٰذا آپ نے کسی کا دل نہ دکھایا اور اس انداز سے لوگوں کو ملازمت سے علیحدہ کیا کہ بجائے وہ دشمن ہونے کے آپ کے شکر گزار ہوئے۔ کسی شخص کو جب اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ ضرور اس شخص کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اب یہ نواب مسلم ملک کی معاملہ فہمی، دانشمندی یا دور اندیشی ہی تھی کہ لوگ آپ کے خلاف ہونے کی بجائے آپ کے ممنون احسان اور شکر گزار ہوتے تھے۔ یہ خداداد صلاحیت یا وصف حمیدہ اللہ نے آپ کو ودیعت کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو انتظامی امور میں ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا جتنا کہ ایک عام آدمی کو واسطہ پڑ سکتا تھا۔ عزیز طالبات، اسی طرح آپ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں اور تشریح طلب اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ جو اہم نکات وضاحت طلب ہوں انہیں ہائی لائٹ کر لیجیے تاکہ فرائیڈے کو آن لائن کلاس میں زیر بحث لائے جا سکیں۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔